کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دولت صرف محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی برکت سے ملتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کمائی کی پاکیزگی اور اخلاقیات کے بغیر زندگی میں سکون ممکن نہیں؟ آج ہم تفصیل سے جانیں گے کہ کس طرح اپنی کمائی کو حلال، برکت والی اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بنایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دولت اور کمائی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، لیکن اگر یہ کمائی غلط ذرائع سے ہو، دھوکہ، زیادتی یا بے انصافی سے حاصل کی جائے تو یہ دل کو سکون نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو حلال ہو اور جس میں کسی کا حق ضائع نہ ہوا ہو۔ آج ہم 4 اہم اصول دیکھیں گے جو ہر مسلمان کاروباری، ملازم یا عام انسان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے تاکہ کمائی میں برکت ہو اور زندگی میں سکون آئے۔ پہلا اصول، ایمانداری اور شفافیت۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چالاکیاں، دھوکہ یا فراڈ کیسے آپ کی کمائی کو ناپاک کر دیتے ہیں؟ یہ صرف مالی نقصان نہیں بلکہ روحانی نقصان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر کاروباری یا ذاتی لین دین میں شفاف رہنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے کسی چیز کا وزن یا قیمت کم ظاہر کی یا سود کے ذریعے فائدہ اٹھایا تو آپ کی کمائی ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہر لین دین صاف اور ایمانداری کے ساتھ ہو تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول اور برکت والا ہے۔ دوسرا اصول، حلال ذرائع سے کمائی۔ کامیابی کی اصل بنیاد حلال ذرائع سے کمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر رزق وہ ہے جو حلال ہو، چاہے کم ہو مگر برکت والا ہو۔ یہ سچ ہے کہ ایک چھوٹی حلال کمائی دل اور روح دونوں کو سکون دیتی ہے، جبکہ بڑی حرام کمائی کبھی بھی اطمینان نہیں لاتی۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص اپنی محنت اور مہارت سے کاروبار کرتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کا حق یاد رکھتا ہے تو اس کی کمائی میں برکت ہوگی۔ اسی طرح ملازم جو ایمانداری سے کام کرتا ہے اس کی تنخواہ حلال اور برکت والی ہوگی۔ تیسرا اصول، حق الناس کا خیال رکھنا۔ کسی کا حق مارنا، دھوکہ دینا یا قرض میں زیادتی کرنا آپ کی دولت کو ناپاک کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ہر چھوٹا حق بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا حق مارا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ یہ اصول صرف کاروبار میں نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے کسی ملازم کی محنت کا حق نہ دیا، کسی خریدار یا ساتھی کا حق مارا، تو اس سے نہ صرف دنیا میں نقصان ہوگا بلکہ آخرت میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ حق الناس کے احترام سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور کمائی میں برکت آتی ہے۔ صدقہ اور خیرات کے ساتھ یہ اصول مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ چوتھا اصول، صدقہ اور خیرات سے پاکیزگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آپ کی دولت بڑھاتا اور دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ صرف مالی فائدہ نہیں بلکہ روحانی برکت بھی ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کے دل میں اللہ کے قرب کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ دولت جمع کرنے کا مقصد صرف ذاتی فائدہ نہیں بلکہ دوسروں کی مدد اور معاشرے میں بھلائی بھی ہے۔ جو شخص حلال کمائی کرتا ہے اور صدقہ دیتا ہے، اس کی کمائی پاک اور برکت والی ہوتی ہے اور وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ عملی تجاویز۔ ہر لین دین میں ایماندار رہیں، ہر حساب کتاب شفاف رکھیں، صرف حلال ذرائع سے کمائیں، خواہ آمدنی چھوٹی ہو۔ حق الناس کو ہمیشہ مقدم رکھیں، اپنی کمائی میں سے صدقہ اور خیرات لازمی کریں۔ یہ 4 اصول زندگی کے ہر پہلو میں مددگار ہیں، کاروبار، ملازمت اور ذاتی زندگی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حلال کمائی اور صدقہ دل کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور زندگی میں سکون اور برکت لاتے ہیں۔ خلاصہ، اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا آپ کی کمائی میں برکت اور زندگی میں سکون لاتا ہے۔
اگر آپ یہ اصول اپنائیں تو کمائی حلال، صاف اور اللہ کی رضا والی ہوگی۔ یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خوشی اور سکون کا ذریعہ بنے گا۔ دعا: اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کی برکت دے، ہمیں ایماندار اور شفاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمائی کو پاکیزہ اور برکت والا بنائے۔ آمین۔